جی السلام علیکم ناظرین. تو میں آج ایک عمران خان کے ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں کہ جی عمران خان صاحب ٹھیک ہے، جو ان کے اندر ان کی نیت ہے وہ بہت بہت ٹھیک ہے اور سب کچھ بالکل صحیح جا رہا ہے. تو آج انہوں نے ایک خطاب کیا ہے کہ جی ملک کی یہ حالت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ایسا جو زندگی کا جو لمحہ ہے کہ 1 کروڑ عوام بے روزگار ہو سوری غربت کی لکیر سے نیچے آ جائے گی، اور 50 لاکھ لوگ بھوکے مریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 25 سال، مطلب ان کو تقریباً میرے خیال سے 30 سال ہو چکے ہیں پولیٹکس کے اندر. تو وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے سالوں میں نہیں دیکھا. تو اب یہ جو سچویشن ہے کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے تو چلو ہم تھوڑا سا حصہ لے لیتے ہیں کہ اس میں مطلب آخری جو 5 سال ہیں تو اس میں 3.5 مطلب 3.5 سال عمران خان صاحب نے خود حکومت کی ہے. اور انہوں نے جو اپنے وعدے تھے عوام سے کیے ہوئے کہ جی میں 90 دن کے اندر یہ کر دوں گا، نیا پاکستان بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ جی بہت سارے مسائل مسائل آئے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرونا آ گیا اور کرونا کی وجہ سے حالات آ گئے. تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیزاسٹرز ہو چکے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. تو ان کو تو ساتھ لے کے پھر چلنا پڑتا ہے. اگر حکومت مطلب کہ ان چیزوں کا عذر دے کے کہ ہم یہ تھے وہ تھے، وہ نہیں. تو اب چلیں، کرونا تو رہا ان کی حکومت میں سال ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو 90 دن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کس بیس پہ انہوں نے کیا تھا کہ میں 90 دن میں یہ سب چینج ہی کر دوں گا. تو وہ 90 دن لگا لیں، چلو 90 دن سے وہ 90 ہوتی 6 مہینے لگا لیں، سال لگا لیں. تو اب عمران خان صاحب کو یہاں پہ مطلب کہ وہ جو ان کا نظریہ تھا 30 دن 90 دن والا، تو وہ 1 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا، 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا. اور مگر کرونا تو چلو اس سے بعد میں آیا نا، اس کے بعد میں آیا نا. ایک سال، چلو سال ہو گیا نا، سال میں کچھ نہ کچھ پروگرس کر دیتے. تو پھر انہوں نے وہ 90 دن کا کیا مطلب کس نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ چینج کر دوں گا. تو مطلب ان کے پاس میری ایک پرسنل رائے ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کوئی ان پہ ہٹ نہیں کر رہا کہ وہ کیا چیزیں انہوں نے مد نظر رکھی کہ 90 دن کا ایسا عوام کو ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ میں یہ کر دوں گا 90 دن میں. تو ناظرین، یہاں پہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملکی حالات ہیں اس وقت بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ ایسی صورتحال میں تو اب یہاں پہ مطلب پولیٹکس کو نہیں، پولیٹکس یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ پولیٹکس نہیں، یہاں پہ ایک مطلب یونین اور اکٹھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اب فار ایگزامپل اگر نون لیگ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے. ڈیل کر رہی ہے اور وہ ان سے ڈیل کر کے اور عوام کو مطلب یہ بات مطلب باور کروا دیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو پھر پی ٹی آئی والے چلیں، انہوں نے 3.5 سال لگا لیے، 2 سال کے ان کو ٹائم دے دیں، ان پہ ہٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. 2 سال کا ٹائم ان کو دے دیں کیونکہ آپ نے بھی 3.5 سال لگا لی ہیں نا. تو آپ 3.5 سال نہیں، کم از کم 2 سال دیکھ لیں، مگر ان کو جو کام ہے وہ کرنے نہیں. صحیح ہے. 2 سال بعد ان کا پتہ چل جائے گا کہ مطلب انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا. اب فار ایگزامپل اگر وہ پیسے چوری کی بات کرتے ہیں کہ ملک سے اتنا پیسہ باہر گیا ہے، تو وہ پیسہ پھر انہی 5 سال کے اندر تو باہر نہیں گیا نا. تو وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. تو ملک کو اس صورت میں ہی دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا اگر اسی پیسے کی بنیاد پہ
मुल्क में इतना सब कुछ हुआ है, तो वो तो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था मुल्क को दिवाली। तो फिर अब ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई है? तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो हमें अपने मुल्क को एक मतलब स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए क्या किसी पार्टी का साथ देना चाहिए, या कुछ जो बंदा अभी काम कर रहा है उस पे, उसको चोर चोर कहने से बेहतर है कि उसको देख लें कि क्या वो हमारे मुल्क को अगर स्टेबिलिटी की तरफ ला सकता है, कि अगर साल के अंदर भी ला सकता है, तो इट मीन्स उसको फिर लगा रहने दें, फिर लगा रहने दें, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।